السلام علیکم۔ تو لاسٹ بات یہاں تک پہنچی تھی ہماری، جو نفس کے علم کے بارے سے ہم میں سیکھ رہے ہیں، اور شیطان کے تعارف کے بارے میں جو میں آپ کو بات کر رہا تھا۔ تو شیطان نے، ابلیس نے جو ہے اما حوا اور بابا آدم کو جو ہے بھٹکایا، اور پھر وہ اپنی سرکشی کی وجہ سے بنی نوع انسان کو بھی جو ہے جنت سے نیچے زمین کی طرف لے اترا، ٹھیک ہے۔ تو شیطان کا جو کردار ہے وہ ہماری زندگی میں جو ہے بنیادی کردار ہے، ٹھیک ہے۔ یہ بہت شفاق دشمن ہے ہمارا۔ یہ جو اس کی دشمنی ہے وہ ہمارے ساتھ جو ہے وہ ایک کریچرز کی ہے، جو میں نے پہلے بھی بات کی ہے، مطلب مخلوقات کی دشمنی ہے، حسد کرتا ہے وہ ہم سے۔ تو انسان کمزور ہے اس کے سامنے، لیکن وجود کے لحاظ سے کمزور ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو انسان کو اس پہ فضیلت دی ہے، اس کی کوئی وجہ ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ انسان کے پاس اس سے زیادہ علم ہے، ٹھیک ہے۔ وہ جانتا صحیح ہے انسان کے بارے میں، جب سے ازل سے ابد تک جانتا ہے انسان کو، جب سے پیدا کیا گیا تب سے وہ جانتا ہے۔ لیکن جو ہے جاننے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ہم سے طاقتور ہے۔ طاقتور وہ تب ہو سکتا ہے جب ہم اللہ کے راہ سے بھٹک جاتے ہیں، ٹھیک ہے، یا اللہ کے نبی کے بتائے ہوئے راستوں پہ اپنی زندگی کو ان راستوں سے ہٹا لیتے ہیں، تو پھر وہ ہمارے لیے جو ہے طاقتور ثابت ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر ہم ثابت قدم رہتے ہیں، ڈٹے رہتے ہیں، اللہ کے حکم میں کوئی کمپرومائز نہیں کرتے، اللہ کے نبی کی تعلیمات پہ کوئی کمپرومائز نہیں کرتے، تو وہ پہلے میں نے آپ کو آیت سنائی بھی ہے کہ وہ وہاں پہ شیطان کہہ رہا ہے کہ اکثر جو ہے وہ لوگ جو اللہ سے مخلص ہوں گے ان کو میں نہیں بھٹکا سکتا، باقی جو ہے اکثریت کی جو تعداد ہے وہ میرا ہدف ہوں گے۔ تو ایسا دیکھا بھی جا رہا ہے کہ بہت ساری اکثریت عظیم جو ہے انسان کی دنیا میں آنے تک سے ابھی تک جو ہے وہ سے انسانوں کو وہ لے دبا ہے۔ تو وہ انسان کے سامنے جو ہے نا بت پرستی کی اشکال اس نے جو ہے انسان کو بنا کے دکھائی ہیں۔ اس نے وہ بالکل جو ہے اللہ کی نقل کی ہے، ٹھیک ہے۔ تو جیسے اللہ تعالیٰ نے آدم کو سجدہ کرنے کو کہا تو اس نے انکار کیا، ٹھیک اسی طرح انسان کے سامنے وہ سجدہ کرواتا ہے بتوں کو، ٹھیک ہے، اور وہ انسان کو یہ بتاتا ہے کہ یہ جو اللہ کے مقرب ترین لوگوں کی ہی جو بت ہیں یا انہی کی تصویریں ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے دیکھا ہے مزاروں پہ اور باقی جو اتنے بھی مذاہب ہیں ان میں بتوں کی پوجا اسی لیے کرتے ہیں وہ، ٹھیک ہے، کہ اس نے ان کو بتوں کی صورت میں جو ہے سجدہ کرانے کے لیے وہ اللہ کی سیدھی راہ میں ہماری طاق میں بیٹھا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ بالکل وہی کلون ہے، اسی طرح کا اس نے جو ہے وہ ایک بنایا ہے اور انسان کو جو ہے اپنا ہدف بنا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ویسے شیطان کی کیا مجال تھی کہ وہ اللہ کے حکم کے سامنے جو ہے کسی کو جیت جائے یا اللہ سے مقابلہ کر سکے، ایسی کوئی صورت ہوتی ہی نہیں ہے۔ تو ایسے بہت سے جعلی پیر و فقیر اور مجذوب اور نام نہاد جو دنیا میں موجود ہیں، جن کا احترام جو عقیدت کو جو ہے حد سے باہر نکل جاتی ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ یہ جو عقیدت ہے شخصیت کو یا پرسنالٹی کی عقیدت ہوتی ہے، ایک بت بنا کر پوجا جاتا ہے اسے، ٹھیک ہے۔ یہ تعویذ گھنٹے تعویذ بھی اسلام میں ممانعت نہیں ہے اس کی، لیکن گنڈے ٹونے سب بت پرستی کی بدلی ہوئی اشکال ہیں، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے ہدایت فرمائے اور دین پر جو ہے درست طریقے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ شیطان کے بچنے کے لیے نفس کا علم ہونا بہت ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ جو میرا اصل مقصد ہے وہ نفس کا علم ہے آپ کو دینا، ٹھیک ہے۔ تو اگر شیطان سے اگر ہمیں بچنا ہے تو اس کے لیے لازم ہے کہ ہمیں نفس کا علم ہو، نہیں تو ہم ان دونوں چیزوں کو مکس کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب ہم اللہ کے نبی کی اس حدیث کو مانتے ہیں یا اللہ کے حکم کو اس کو مانتے ہیں کہ شیطان رمضان کے دنوں میں قید کر دیا جاتا ہے،
ٹھیک ہے. لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ رمضان کے دنوں میں بھی مسلمان جو ہیں بہت سارے وہ گمراہی کے رستوں پہ چل رہے ہوتے ہیں یا گناہ کر رہے ہوتے ہیں. تو وہ پھر کیا چیز ہوتی ہے؟ ٹھیک ہے. شیطان تو قید ہے، اللہ کے حکم کو بھی ہم سچا مانتے ہیں، اللہ کے نبی کی حدیث کو بھی سچا مانتے ہیں، تو وہ پھر کیا ہے؟ ٹھیک ہے. وہ ہمارا دشمن ہے اصل، جو ہمیں آج تک سمجھ نہیں آئی. ٹھیک ہے. ہم شیطان کو جو ہے ذمہ دار ٹھہرا کے جو ہے خود کو بچا لیتے ہیں. ٹھیک ہے. شیطان بھی بے شک بڑا دشمن ہے انسان کا، لیکن انسان کا سب سے بڑا دشمن جو ہے وہ نفس بھی ہے. ٹھیک ہے. تو وہ جو قید ہو جاتا ہے شیطان، اس کے بعد جو ہم گناہ کر رہے ہوتے ہیں وہ ہمارے اندر بیٹھا ہوا شیطان ہوتا ہے، جو ہم سے وہ گناہ کرا رہا ہوتا ہے، جس کے ہم جو ہے غلام ہیں، اور جس کے ہم جو ہے وہ بنے ہوئے ہیں، کٹ پتلی بنے ہوئے ہیں، وہ جیسا کہتے ہیں ہم ویسا کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس نفس کا میں آپ کو علم سکھا رہا ہوں، اور اس نفس کے بارے میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں. جب ہم اس کو کنٹرول کر لیں گے یا اس کی تربیت کر لیں گے تو پھر ہم اس کو اپنا بہترین ساتھی بنا لیں گے. اس کو مارا نہیں جا سکتا، یا اس کو کچھ کہتے ہیں کہ نفس کو مار کے، یا وہ یہ صرف باتوں کی حد تک ہے کہ نفس کو مار لینا. نفس کو مار لینے کا مطلب اصل میں یہی ہے کہ نفس سے جیت جانا. تو نفس کو ہرانا ہے آپ کو. ٹھیک ہے. نفس کو ہرا کے اس کو پھر اپنا بہترین ساتھی بنانا ہے. جب وہ آپ کا بہترین ساتھی بنے گا تو پھر شیطان تو پھر آپ دور سے آتے ہوئے شیطان آپ کو دیکھ کے بھاگ جائے گا. ٹھیک ہے. حضرت عمر کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ شیطان جو ہے حضرت عمر کو دیکھ کے بھاگ جاتا تھا. ٹھیک ہے. تو یہ باتیں حقیقت ہیں، یہ کوئی ایسے ہی ہوائی باتیں نہیں ہیں. جب انسان اللہ کی طرف راغب ہوتا ہے اور اللہ سے اس کا جب تعلق جڑتا ہے تو پھر شیطان جیسی کوئی چیز بیچ میں آنے کی ضرورت نہیں کرتی. ٹھیک ہے. یہ انسان کا اپنے رب سے تعلق ہے. ٹھیک ہے. یہ اس کی پیورٹی ہے اور یہ اس کی خاصیت ہے کہ پھر جب اللہ اور انسان کا رشتہ جڑ جاتا ہے یا قائم ہو جاتا ہے، پھر اس میں دنیا کی کوئی چیز نہیں آ سکتی. ٹھیک ہے. تو آپ کو اپنے نفس کو بہترین ساتھی بنا کے اور اس شیطان کو ہرانا ہے. ٹھیک ہے. تو آپ کو دیکھنا ہے کہ اب آپ کو کس کا راستہ چننا ہے. راستے صرف دو ہی ہیں، ایک اس کا ہے شیطان کا، اور ایک اللہ کا ہے. ٹھیک ہے. تیسرا راستہ نہیں ہے کوئی. وہ اصل میں جو تیسرا راستہ ہوتا ہے یا منافقت جسے ہم کہتے ہیں، وہ بھی اصل میں شیطان کا ہی راستہ ہے. ٹھیک ہے. تو شیطان کے بارے میں جو نفس کے بارے میں شیطان کو سے بچنے کے لیے نفس کے بارے میں جو علم ہونا ضروری ہے. ٹھیک ہے. نماز، روزہ، زکوٰۃ، تسبیح، ذکر انسان کو شیطان کے تسلط سے بے شک محفوظ رکھتے ہیں. ٹھیک ہے. اس موضوع پہ چند آیات بھی سناتا ہوں میں آپ کو جو بہت فائدہ دیں گی. ٹھیک ہے. سورہ اعراف کی آیت نمبر 201 ہے. بے شک جو لوگ ڈرتے ہیں اور انہیں کوئی خطرہ آتا ہے تو وہ شیطان کی طرف سے خطرہ آتا ہے تو وہ یاد میں لگ جاتے ہیں، پھر اچانک ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہا ہے کہ جو میرے لوگ ہیں ان کو جب پتہ چلے یا ان کو احساس ہو کہ شیطان وار کرنے والا ہے تو پھر وہ ذکر میں لگ جاتے ہیں، وہ اللہ کی یاد میں لگ جاتے ہیں. ٹھیک ہے. تو پھر اللہ انہیں اس شیطان سے اپنی پناہ میں لے لیتا ہے. ٹھیک ہے. پھر شیطان کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ اس طرف آئے. ایسے ہی سورہ ابراہیم میں آیت نمبر 22 میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اور جب فیصلہ ہو چکے تو شیطان کہے گا کہ بے شک کہے گا کہ اللہ نے تم سے سچا وعدہ کیا تھا. ٹھیک ہے. اور میں نے تم سے وعدہ کیا تھا اور میں وعدہ خلافی کی اور تم پر اس کے سوا کوئی زور نہ تھا. میں نے تو تمہیں بلایا، پھر تم نے میری بات کو مان لیا. پھر مجھے الزام نہ دو اور اپنے آپ کو الزام دو. نہ میں تمہارا فریاد رس ہوں اور نہ تم میرے فریاد رس ہو. میں خود تمہارے اس فعل سے بیزار ہوں کہ تم اس سے پہلے مجھے شریک بناتے تھے. بے شک ظالموں کے لیے سخت عذاب ہے. ٹھیک ہے. تو یہ شیطان کا انسان سے مکالمہ ہے یہاں پہ، اور اللہ کی بھی بیچ میں بات ہے. وہ کہہ رہا ہے کہ تم مجھے نا وہ جو ہر بات کا وہ ملزم ٹھہرا دیا کرو. ٹھیک ہے. تو یہ ہمیں دیکھنا ہے کہ وہ بھی ہمیں کہہ رہا ہے، شیطان بھی ہمیں کہہ رہا ہے کہ ہر کام کا جو ہے ملزم مجھے نہ بنایا کرو. ٹھیک ہے. تو وہ اسی لیے کہہ رہا ہے کہ تمہارے اندر بھی بیٹھا ہوا ہے سب سے بڑا جو شیطان ہے، اس کو تو پہلے دیکھو. تو بڑے بڑے جو صوفیاء اکرام یا بہت بڑے بڑے جو اللہ کے ولی گزرے ہیں، جیسے بلے شاہ صاحب بھی جو میرے بہت زیادہ فیورٹ بھی ہیں، اور
پڑھ علم کتاباں نام رکھا لیا قاضی ہے، نفس اپنے انہوں پڑھے ہی نہیں تھے نام جو ہے یہ بلے شاہ کا کہنا ہے کہ سب سے پہلے تجھے اپنے آپ سے لڑنا ہے، اپنے نفس سے لڑنا ہے، اور دنیا سے بعد میں لڑنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو سورہ اسراء آیت نمبر 53 میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اور میرے بندوں سے کہہ دو کہ وہی بات کہیں کہ جو بہتر ہو، بے شک شیطان آپس میں لڑا دیتا ہے، بے شک انسان کا کھلا دشمن ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے آپ کو سورہ اسراء میں آیت نمبر 53 میں۔ پھر چلتے ہیں جی سورہ بقرہ 268 آیت ہے، شیطان تمہیں تنگ دستی کا وعدہ دیتا ہے اور بے حیائی کا حکم دیتا ہے، اور اللہ تمہیں اپنی بخشش کا اور فضل کا وعدہ دیتا ہے، ٹھیک ہے، اور اللہ بہت کشائش کرنے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ سورہ نساء میں پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے 120 آیت نمبر، شیطان ان سے وعدے کرتا ہے، انہیں وعید دلاتا ہے اور ان سے صرف جھوٹے وعدے کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح پھر سورہ اعراف میں 200 نمبر آیت ہے، اور اگر تجھے وسوسہ شیطان کی طرف سے آئے تو اللہ کی مدد پناہ مانگ لیا کرو، ٹھیک ہے، بے شک وہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ تو یہ اللہ ہمیں دے رہا ہے، اللہ ہمیں بتا رہا ہے کہ جب تمہیں شیطان جو ہے بھٹکائے گا تو تم میری پناہ میں آ جایا کرو۔ تو اللہ کی پناہ کیسے حاصل کی جا سکتی ہے؟ وہ اللہ سے تعلق ہوگا تو اللہ کی پناہ بھی ملے گی آپ کو۔ اعوذ باللہ پڑھیں جب آپ کو کوئی ایسا کام آپ کے ذہن میں آئے، یا کوئی ایسی چیز آپ کا کرنے میں دل کرتا ہے، گناہ کرنے میں دل کرتا ہے، یا جھوٹ بولنے کا دل کرتا ہے، یا ایسا کچھ کام کرنے کی مجبوری آتی ہے آپ کو شیطان مجبور بھی کر دیتا ہے، تنگ دست بھی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو وہ تنگ دست اسی طرح کرتا ہے کہ وہ آپ کو پریشانیاں دیتا ہے، وسوسے ڈالتا ہے، شک پیدا کرتا ہے۔ ویسے تو وہ ہر چیز ہمارا رب ہی ہمیں دینے والا ہے، لیکن ہم اپنی ان غلط فہمیوں کی وجہ سے جو اپنے فعل اور اپنے اعمال اس طرح کے کر لیتے ہیں کہ وہ کام بگڑ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو جو اللہ نے آپ کے لیے صحیح رکھا ہوتا ہے وہ آپ کو اپنے عمل کی وجہ سے اسے بگاڑ لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو بے شک دعا جو ہے وہ آپ کی تقدیر بدل بھی دیتی ہے، اور جو غفلت ہے وہ آپ کی تقدیر کو جو ہے خراب بھی کر دیتی ہے۔ تو آپ کو سب سے پہلے شیطان سے بچنے کے لیے سب سے پہلے ضروری بار میں ایک بات کہتا ہوں، اور اس بات پہ بہت زیادہ زور دیتا ہوں، اس کی وجہ یہی ہے کہ جو رب نے جب کہہ دیا کہ تمہارا سب سے بڑا جو دشمن، جو اللہ خود سے بھی اپنا جو کہہ رہا ہے کہ میرا جو سب سے بڑا دشمن ہے وہ نفس ہے، ٹھیک ہے۔ تو جب اللہ کا دشمن بھی نفس ہے تو پھر ہمارا دشمن بھی نفس ہی ہے، تو ٹھیک ہے۔ تو شیطان بھی دشمن ہے، ٹھیک ہے، اور نفس بھی دشمن ہے، ان دونوں سے بچنا ہے ہمیں، ایک سے بچنا ہے اور ایک کو ساتھ لے کے چلنا ہے، ٹھیک ہے، ایک سے بچنا ہے اور دوسرے کو ساتھ لے کے چلنا ہے، اس کو پہلے ہرانا ہے، ہرا کے اس کو اپنا بہترین ساتھی بنانا ہے، پھر جو ہے آپ شیطان کی پھر کیا ضرورت ہے، ٹھیک ہے۔ شیطان پھر انشاءاللہ کوئی آپ کے راستے میں رکاوٹ نہیں ڈال سکتا جب نفس سے آپ جیت جائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو ہماری جو غفلت کی زندگی ہے اس میں 99% جو ہے کردار وہ ہمارے نفس کا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تقریباً 1% جو ہوتا ہے وہ شیطان ہوتا ہے۔ شیطان ان لوگوں کو اپنا ہدف بناتا ہے جو اللہ کی یاد میں لگے ہوتے ہیں، جو مسجدوں میں بیٹھے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ ہمارے جیسے لوگوں کے لیے شیطان کو آنے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے، کہ شیطان کے کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے، انہیں پتہ ہے کہ یہ اپنے سب سے بڑے خود دشمن ہیں، بس ان کے چیلے لگے ہوئے ہیں، اس کے وہ جو وسوسے اور وہ چیزیں بنا کے دے دیتے ہیں آپ کو، یا سامنے آپ کے کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ شیطان ان لوگوں کو ہدف اپنا بناتا ہے جو اللہ کے قریب ترین ہوتے ہیں اور اللہ کے قرب میں ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کو وہ بھٹکانے کی کوشش میں لگا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ اس کا زیادہ ہدف اس لیے ہوتے ہیں کہ وہ ان کو کے سامنے بے بس ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو شیطان کو تو پتہ ہے کہ وہ ہار چکا ہے، اور پہلے دن سے پتہ ہے اس کی اپنی ہار کا کہ میں ہار چکا ہوں، یہ تو بس وہ ایک جھوٹی تسلی خود کو دیے ہوئے اور اللہ کے سامنے یا اپنے خالق کو یا ہمارے خالق کو یہ ثابت کرنے کی کوشش میں ہے کہ جو میں نے بات کی تھی کہ یہ فساد پھیلائے گا اور خون ریزی کرے گا وہ بات سچ ہے۔ تو ٹھیک ہے، آپ کو یہ سوچنا ہے کہ آپ نے اس کی بات کو سچ ثابت کرنا ہے یا اپنے رب کے ساتھ تعلق جوڑنا ہے۔ اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ
کیا نام ہے آپ اللہ کی طرف رجوع کرتے ہو یا شیطان آپ کو ہرا دیتا ہے. نہیں، اللہ تعالیٰ کو اس چیز سے کوئی غرض نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے میدان بھی لگا دیا، قانون بھی اتر چکے ہیں اور سارا میدان بھی ساتھی ہے. ٹھیک ہے، سب کچھ ہو گیا ہوا ہے. ٹھیک ہے، اب انسان کو بھی اختیار دے دیا اللہ نے اور شیطان کو بھی مہلت دے دی ہے. ٹھیک ہے، شیطان بھی آزاد ہے اور انسان بھی اپنے اختیار سے آزاد ہے. ٹھیک ہے، اور اپنے اختیار اور ارادے سے ہم نے اللہ کی طرف جانا ہے تو جا سکتے ہیں. اگر مجبور کریں گے خود کو یا ڈر سے، خوف سے، وہ جانا پھر کچھ ٹائم کے لیے ہوگا. لیکن جب اپنے اختیار اور محبت سے اللہ کی طرف جائیں گے تو پھر اللہ آپ کو واپس نہیں آنے دے گا. ٹھیک ہے، یہ اللہ کا فضل ہے اور یہ اللہ کی انسان سے محبت ہے کہ پھر وہ آپ جب اس کے پاس چلے جائیں گے تو پھر وہ بس میں کیسے یہ بیان کروں کہ یہ کیا محبت ہے اور اس محبت کا راز میں آپ کو کیسے الفاظوں میں بتاؤں. یہ میرے پاس الفاظ نہیں ہیں کہ میں اپنے الفاظوں میں ان کو لا سکوں اور بیان کر سکوں کہ یہ کیا چیز ہے اور کیا محبت ہے جو رب کی انسان سے. یہ ایسا تعلق ہے کہ بس ہم اس کے بارے میں تصور کر سکتے ہیں. اور جو ایک دفعہ جس چیز کو محسوس کر لیتا ہے یا کیفیت اس پہ طاری ہو جاتی ہے، یا وہ کہتے ہیں کہ جو چیز ایک دفعہ یہ چکھ لی جائے پھر وہ آپ سوچ ہی نہیں سکتے کہ پھر وہ واپس پلٹ جائے. ٹھیک ہے، پھر اس کے لیے رب بھی ہے اور رب کا رسول ہی ہے. ٹھیک ہے، اور جیسے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ کے نبی نے جب ان سے پوچھا کہ ابو بکر صدیق گھر کے لیے کیا چھوڑ آئے. ٹھیک ہے، تو ابو بکر صدیق نے کہا کہ میرے لیے میرا اللہ اور اللہ کا رسول بس. ٹھیک ہے، تو پھر ان کے لیے اللہ اور اللہ کا رسول بس ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو آپ کو سوچنا ہے کہ آپ کو کیا چاہیے. ٹھیک ہے، اور